پھر پروٹوٹائپ کو فردر ایکسپلین کرتے ہوئے the following is a steps wise approach to design a prototype software پروٹوٹائپ کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکی ہوں. بیسک ریکوائرمنٹ آئیڈینٹیفیکیشن بیسک ریکوائرمنٹ according to which we have to implement a software, but initially we have to develop a prototype. This step involves understanding the very basic product requirement, especially in the terms of the user interface. کہ ہمارا جو یوزر ہے جو اس سسٹم کو یوز کر رہے ہیں تو اس کی پہلے سے کیا ہے جو یوزر کا جو جس طریقے سے سسٹم سے انٹریکٹ کرے گا تو ہمارا یہ کس طرح کا اس کا انوائرمنٹ ہوگا. انٹریکشن مطلب جو یوزر ہے آیا وہ لیمن ہے یا ایکسپرٹ ہے تو ان کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس کا یوزر انٹرفیس امپلیمنٹ ہوگا, ڈیولپ ہوگا. ٹھیک ہے. دا مور intricate detail of the internal design and external aspect like performance and security can be ignored at this stage. ٹھیک ہے. the more intricate details مطلب جو complicated details ہوتی ہے جو further جو زیادہ ڈیٹیل فارم ہوتا ہے آپ internal design and external aspect like performance and security can be ignored in this stage. میں نے اس طرح پہلے بتایا کہ اس میں پوری ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, اس کا صرف ایک رف سا ایک سمرائزڈ فارم ہوگا. سمرائزڈ فارم میں اس کو ہم بنائیں گے. ٹھیک ہے کہ یہ کام ہے, اس وجہ سے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, پوری ڈیٹیل میں نہیں جانا. اس کی ایکچوئل ڈیولپمنٹ ایکچوئل ڈیزائن نہیں ہے, صرف ریکوائرمنٹ جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہوں گی. ڈیولپمنٹ دا انیشیل پروٹوٹائپ ڈیولپنگ دا انیشیل پروٹوٹائپ جو فرسٹ ہم پروٹوٹائپ ڈیولپ کریں گے. تو فرسٹ پروٹوٹائپ جس طرح اوپر میں نے ڈسکس کیا سائیکلک فارم میں پہلا ایک پروٹوٹائپ ڈیولپ ہوگا, پھر کلائنٹ ایویلویشن ہوگی, پھر اس کے بعد فردر کوئی سجیشن ہے, پھر اگلا. تو انیشیلی ہم اس کو جب ڈیولپ کریں انیشیل پروٹوٹائپ از ڈیولپ ان دس اسٹیج ویئر دا ویری بیسک ریکوائرمنٹ آر شوکیسڈ مین کہ اس کو بیسک ریکوائرمنٹ کو جو ہے پورا ریپرزینٹ کریں گے. اینڈ یوزر انٹرفیس اینڈ آر پرووائڈیڈ کہ یوزر انٹرفیس کیسا ہونا چاہیے, صرف سا اس کا ڈیزائن ایک اسکیچ ہوگا کہ ایسا اس کا یوزر انٹرفیس ہوگا. دیز فیچر میں ناٹ ایگزیکٹلی ورک ان دا سیم مینر انٹرنلی ان دا ایکچوئل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے. مطلب یہ جو ساری فیچرز ہے یہ صرف ایک ٹائپ کی جو ہے ریپرزنٹیشن ہے, یہ ایکچوئل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں ایکچولی یہ سافٹ ویئر کی جو اپنی فنکشنلٹی ہے اس طرح یہ کام نہیں کرے گا. اینڈ دا ورک اراؤنڈ آر یوز ٹو گیو دا سیم لک اینڈ فیل دا کسٹمر ان دا پروٹوٹائپ ڈیولپڈ. ٹھیک ہے کہ کسٹمر کو یا جو کلائنٹ ہے ان کو اس کے بارے میں پورا جو ہے گائیڈ کرنا کہ اس طرح یہ پروٹوٹائپ بنا ہے, اس میں یہ ہم یہ چیزیں انکلوڈ کریں گے. تو اگر ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے تو پھر اگلا اگر کوئی سجیشن دینا چاہے جس طرح اوپر ڈسکس ہوا ہے, پھر اس کے بعد اگلے سائیکلز ریپیٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر ہے ریویو آف دا پروٹوٹائپ. دا پروٹوٹائپ ڈیولپمنٹ از دین پریزنٹڈ ٹو دا کسٹمر اینڈ دا ادر امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ان دا پروجیکٹ. جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز یا کسٹمرز یا کلائنٹس جو بھی ہے ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں اس طرح ہمارا یہ پروٹوٹائپ بنا ہے, یہ ریکوائرمنٹ ہمیں ملی ہے اور ہم نے اس بیسس کو کام کو کرنا ہے. دا فیڈ بیک از کلیکشن ان این آرگنائزڈ مینر اینڈ یوزڈ فار فردر انہینسمنٹ ان دا پروڈکٹ انڈر ڈیولپمنٹ. تو جو کسٹمرز ہیں یا اسٹیک ہولڈرز ہیں یا جو کلائنٹس ہیں جن کے لیے سافٹ ویئر بن رہا ہے تو ان کا فیڈ بیک جتنی بھی مطلب ان کو فردر انہینسمنٹ ایڈوانسمنٹ چاہیے پروڈکٹ میں یا جو بھی ہے ان کی جو اپنی سجیشنز ہوتی ہیں ان کے مطابق ان کا فیڈ بیک کلیکٹ کرنا کہ آیا ان کو کس طرح کا چاہیے, آیا جو ہم نے یہ کام کیا ان کے مطابق ان کے ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو پھر اس کے فردر ڈیولپمنٹ میں لے کے جائیں گے, اگر نہیں ہے تو اس کو پھر ہم جو ہے اس کی اور جو انہینسمنٹ کے لیے نئے سجیشنز کے سجیشن ملیں گی اور اس کے مطابق ہم نے پھر اگلا پروٹوٹائپ ڈیولپ کرنا ہے. ریوائز اینڈ انہینس دا پروٹوٹائپ.
revise and enhance. The feedback and review comments are discussed during this stage, and some negotiations happen with the customer based on the factor like time and budget constraints, technical feasibility of the actual implementation. اب ٹائم ہے تو ٹائم ڈپینڈ کرے گا، بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ پروجیکٹ ہے، ٹائم کنزیومنگ ہے، تو اس کے لحاظ سے اس کو ٹائم ایلوکیٹ ہونا ٹھیک ہے کہ اگر وہ منتھ میں ہو سکتا ہے تو اس کو 2 منتھ اسائن نہ ہو کیونکہ ٹائم ویسٹیں گے، اور کم ٹائم اگر اسائن کریں گے تو کوالٹی آف دا پروجیکٹ ویسا نہیں ہوگا، کیونکہ ایک چیز اگر اپنے ایکچوئل ٹائم سے کم ٹائم میں کریں تو اس طرح اس کی کوالٹی بیسٹ نہیں ہوتی۔ بجٹ ہے تو بجٹ کو بھی اس لحاظ سے مینٹین رکھنا ہے کہ بہت زیادہ بجٹ اگر ایلوکیٹ کریں گے ان کے لیے تو جب بجٹ زیادہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ سافٹ ویئر مارکیٹ میں زیادہ پرائز پہ ہوگا، تو اگر ان کے کمپٹیشن میں لو پرائز کے اچھے کوالٹی کے آئیں گے تو یہ آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہوگا۔ تو اس لیے بجٹ بھی اس طرح ایلوکیٹ کرنا چاہیے کہ وہ بھی اسی کے اندر اس میں سارا کچھ آ سکے۔ صحیح ہے کہ نہ تو بہت زیادہ بجٹ ایلوکیٹ ہو تاکہ ایسے ہی مطلب منی ویسٹنگ ہے، اور اگر کم ہو تو بھی ہمارا جو ہے سافٹ ویئر کا جو ہے کوالٹی اس کی صحیح نہیں ہوگی، اچھی نہیں ہوگی۔ کانسٹینٹس بھی میں نے ڈسکس کیے ہیں، کانسٹینٹس جو ہے کہ لمیٹیشنس ٹھیک ہے کہ کس طرح ایک کام کون سا کام کس طریقے سے کرنا ہے، اینڈ ٹیکنیکل فیزیبلٹی آف ایکچوئل امپلیمنٹیشن، اور ایکچوئل امپلیمنٹیشن کو بھی مطلب کہ جب یہ سارا کام کمپلیٹ ہو تو اس کے کس طرح اس کو ایکچوئل اس کی جو ہے امپلیمنٹیشن اور کوڈنگ ہے کس وجہ سے ہو، کس کمپائلر کو یوز کریں۔ دا چینج از ایکسیپٹڈ اور again incorporated in the new prototype developed, and the cycle repeat until the customer expectation are met. جس طرح ہم نے اوپر ڈسکس کیا کہ سائیکلک فارم میں بار بار ریپیٹ ہوگا جب تک ہماری جو کسٹمر جو ہے اس سے پورا سیٹسفائیڈ نہ ہو جائے۔ باقی ہم اگلے میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔